اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے غیر کی بے بسی دو طریقوں سے سمجھائی ہے۔ اللہ نے اپنے غیر کی بے بسی دو طریقوں سے سمجھائی ہے۔ ایک تصرف کو منع کر کے کہ اپنی ذات سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ فرمانے کہ او لوگوں، بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے، دھیان سے سننا۔ عجیب بات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے غیر کی بے بسی سمجھاتے ہیں تو اللہ خود کہتے ہیں دھیان سے سنو۔ لوگ کہتے ہیں آپ یہ جملہ کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہے دھیان سے سنو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے فاستمعوا، دھیان سے سنو۔ اللہ فرما رہے دھیان سے سنو۔ اللہ پاک اپنے غیر کی بے بسی سمجھا رہی ہے، کیونکہ جو غیر میں الجھے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، مصنوع، ساری کائنات، مصنوع کا انکار ہی صانع کا اقرار ہے۔ مصنوع کا انکار صانع کا اقرار ہے۔ جو کہے گا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، وہی ایک بات میں سچا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو کہے گا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وہی اس بات میں سچا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور جو کہے گا نہیں نہیں ان کا بھی کچھ دخل ہے، ان کا بھی کچھ دخل ہے، ان کا بھی کچھ دخل ہے، مصنوع کا انکار نہیں کرے گا، بنی ہوئی چیزوں کا انکار نہیں کرے گا، بنی ہوئی چیزوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں ان کا بھی دخل ہے، میری محنت کا بھی دخل ہے، میری ذات کا بھی دخل ہے، میرے اسباب کا بھی دخل ہے۔ مصنوع کا اقرار ہی صانع کا انکار ہے۔ مصنوع کا اقرار صانع کا انکار ہے۔ کہ اگر ان کو دخیل سمجھا کہ ہاں ان کے بغیر اللہ نہیں کر سکتے، استغفر اللہ، تو سمجھ لو اللہ کا انکار کر دیا۔ مصنوع کا انکار صانع کا اقرار ہے، اور مصنوع کا اقرار صانع کا انکار ہے۔ تھوڑا سا توجہ سے بات سنو، کبھی کبھی آپ حضرات سے کہنے کا موقع ملتا ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں اللہ نے اپنے غیر کی بے بسی دو طریقوں پہ سمجھائی ہے۔ ایک ان کے تصرفات کی نفی کر کے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، دیکھو یہ کتنے بے بس ہیں، یہ سب مل جائیں، سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے سائنسداں، سارے دنیا کے اسباب والے اور ساری دنیا کے شکلوں والے سب مل جائیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اپنی اجتماعی قوت استعمال کریں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ اللہ کے بغیر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میری بات سننا پیارے بھائیوں، اگر توحید کے مذاکرے ہماری مجلسوں میں نہیں ہوں گے، توحید کے مذاکرے اگر ہماری مجلسوں میں نہیں ہوگی، تو ایسے غیر محسوس طریقے سے دلوں میں کفر و شرک داخل ہوگا کہ ہمیں احساس و شعور بھی نہیں ہوگا۔ اگر توحید کے تذکرے ہماری مجلسوں میں نہیں ہوں گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، داعی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کی دعوت کی ابتدا توحید سے ہوگی۔ داعی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کی دعوت کی ابتدا توحید سے ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنی دعوت کی ابتدا توحید سے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑے اللہ نے اپنی دعوت کی ابتدا توحید سے کی۔ داعی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کی دعوت کی ابتدا توحید سے ہوگی۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سب کے سب مل جائیں تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو تصرفات کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تصرف کرنے میں اتنا کمزور ہے۔ اور اگر کوئی ان میں تصرف کرنا چاہے، تو اللہ پاک فرمانے کہ اپنی ذات میں تصرف کو روکنے میں، دوسروں کے تصرف کو روکنے میں اتنے کمزور ہیں۔ ان یسلبوا الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان کی کسی چیز کو چرا لے ہوئے، یہ مکھی سے اپنی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ لو، دو چیزوں کی نفی، اپنے ذاتی تصرف کی نفی، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر کوئی تصرف کرنا چاہے،
तो कितने बेबस है कि अगर मक्खी इनके सामने इनकी चीजों पर और इनकी मिल्कियत की चीजों पर तसरुफ करना चाहे और कुछ छुड़ा के ले जावे तो ये मक्खी से अपनी चीज वापस भी नहीं ले सकते हैं। अल्लाह फरमाने दौफ तालिब वल मतलूब, ये कितने बेबस है और इनसे उम्मीद लगाने वाले कितने बेबस है। ये भी बेबस और इनसे उम्मीद लगाने वाले भी बेबस है। ये वो तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों मैं क्या अर्ज करूं, अल्लाह तबारक ताला अपने हुक्म से होने वाले तगय्युरात को, अल्लाह तबारक ताला अपने हुक्म से होने वाले तगय्युरात को शक्लों से जोड़ देते हैं बंदों के इम्तिहान के लिए। अल्लाह तबारक ताला अपने हुक्म से होने वाले तगय्युरात को बंदों शक्लों से जोड़ देते हैं बंदों के इम्तिहान के लिए। इसका याद रखना, अपनी जात में कोई तगय्युर हो या पूरे आलम में कोई तगय्युर, तगय्युर यानी तब्दीली, अपनी जात में कोई तगय्युर हो या पूरे आलम में कोई तगय्युर, हर तगय्युर या तो हमें मुवहिद बनाएगा या हमें मुवहिद बनाएगा, या तो हमें मुवहिद बनाएगा या हमें दहरिया बनाएगा। अपनी जात में कोई तगय्युर या पूरे आलम में कोई तगय्युर हो, तगय्युरात और तब्दीलियां या तौहीद की तरफ ले जाएगी या दहरियत और इल्हाद की तरफ ले जाएगी। अगर तगय्युरात को अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो कि अल्लाह के हुक्म से हुआ है तो तौहीद है, और तगय्युरात को अल्लाह के गैर की तरफ मंसूब कर रहे हो तो यही दहरियत और शिरक है। मेरी बात तवज्जो सुनना, मुश्किल से समझ में आएगी। अगर तगय्युरात को जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ भी मंसूब करोगे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के करने से हुआ है, तब भी शिरक बन रहा है, ईमान नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? शिरक बन रहा है, ईमान नहीं बन रहा है। कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के करने से होते तो क्या बन रहा है? जिनमें शिरक बन रहा है, ईमान नहीं बन रहा है। क्योंकि अल्लाह अपने करने में जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह अपने करने में जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी मोहताज नहीं है। ये अल्लाह तबारक ताला की सुन्नत है कि अल्लाह तबारक ताला अपने हुक्म से होने वाले तगय्युरात को शक्लों के साथ जोड़ देते हैं बंदों के इम्तिहान के लिए। ये देखना चाहते हैं कि तगय्युरात को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हो या अल्लाह के गैर की तरफ मंसूब करते हो।